بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی تھی، نہ گاڑیاں اور نہ ہی بڑے بڑے شہر۔ اس وقت دور دراز پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان ایک حسین سلطنت آباد تھی جسے نورستان کہا جاتا تھا۔ اس مشرقی وسطیوں کی سلطنت کا بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گلبدن تھا۔ شہزادی گلبدن اپنی نرمی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ اس کی آنکھیں چاندنی رات کی طرح روشن تھی اور اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ لوگ اس کی باتیں سن کر خوش ہو جاتے۔ اسی زمانے میں ایک دوسری سلطنت گلزار کا شہزادہ سلیم بھی اپنی بہادری اور نیک دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ شہزادہ سلیم تلوار بازی میں ماہر تھا، مگر اسے غرور بالکل نہ تھا۔ وہ اکثر عام لوگوں کے بھیس میں شہر کی گلیوں میں گھومتا تاکہ لوگوں کے حالات جان سکے۔ ایک دن نورستان میں بہت بڑا میلہ لگا۔ دور دور سے تاجر، فنکار اور مسافر آئے۔ شہزادی گلبدن بھی عام لباس پہن کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلہ دیکھنے نکلی۔ اسی میلے میں شہزادہ سلیم بھی ایک مسافر کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ میلے میں اچانک ایک بدتمیز سپاہی ایک غریب بوڑھے کو لوگ خوف کی وجہ سے خاموش تھے۔ تبھی شہزادہ سلیم کمزوروں پر ظلم کرنا بہادری نہیں۔ سپاہی نے تلوار نکالی۔ شہزادی گلبدن بہت متاثر ہوئی۔ پہلی بار ایسے شخص کو اچانک آندھی چلنے لگی۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گلبدن، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو محفوظ جگہ پہنچا دیتا ہوں۔ دونوں نے پرانے درخت کے نیچے پناہ لی اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن تمہارے ساتھ یہاں اس بارش میں ایک عجیب سکون ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اگلے دن جب شہزادہ سلیم واپس جانے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ جس لڑکی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی نورستان کی شہزادی گلبدن ہے۔ ادھر گلبدن کو بھی پتا چلا کہ وہ نوجوان دراصل گلزار کا شہزادہ سلیم تھا۔ شہزادہ سلیم تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر دونوں ایک دوسرے کو بھلا نہ سکے۔ چند ماہ بعد نورستان پر ایک ظالم جادوگر، اگر شہزادی گلبدن نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں پورا نورستان جلا دوں گا۔ اس نے فوراً اپنی فوج تیار کی اور نورستان کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستہ آسان نہ تھا۔ ضحاک نے جنگلوں میں ای جوان، راه سختی را پیموده ای، اما نبرد اصلی تازه شروع شده است. اے بہادر شہزادے، ضحاک کو عام تلوار سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے تمہیں نیلی روشنی والی جادوئی تلوار حاصل کرنا ہوگی۔ بعد سلیم نے وہ جادوئی تلوار حاصل کر لی۔ ادھر محل میں ضحاک اپنی طاقت بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس نے آسمان پر کالے بادل A human will compete with me. Oppression, no matter how powerful, truth always wins. چند دن بعد نورستان میں ایک شاندار جشن منعقد ہوا۔ محل کو پھولوں اور چراغوں سے سجایا گیا۔ دور دور سے لوگ شریک ہوئے۔ اسی دن شہزادی گلبدن اور شہزادہ سلیم کی شادی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مل کر ایسی حکومت کی جہاں کبھی ظلم نہ ہوا، غریبوں کی مدد کی جاتی، انصاف ہر ایک